ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ریاست اعزاز صاحب ابھی بخاری صاحب نے کچھ نکات اٹھائے ہیں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی بھی بات کی ہے. یہ ہم ذرا اس کو تھوڑا سا جوڑ بھی لیتے ہیں. اگر آپ ملٹری کورٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, اور اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو تسلسل کے ساتھ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہم بے شک اگر شروع کر لیں, ڈسٹرکٹ کورٹس, لوور کورٹس, احتساب کورٹس, اسپیشل کورٹس میں فیصلے بالکل برعکس ہوتے ہیں, اور آگے یہاں پہ ایک دو ہیرنگ کی مار نہیں ہوتے اور ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ اتنا اندر کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں, ججوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ کے اتنے فیصد فیصلے ایسے آ رہے ہیں, اور پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں انہیں کو نواز دیا جاتا ہے جو اس قسم کے غلط فیصلے دیتے ہیں. ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا خالد بھائی. بات یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ جس شخص کی بیل سپریم کورٹ سے ہونی ہے, وائی ناٹ فرام دی ٹرائل کورٹ, آپ دیں نا. قرض کی بات ہے نا. میں تو ہمیشہ اس جوڈیشری کو سپورٹ کرتا ہوں جو دلیر, ڈیرنگ, اپ رائٹ, انیسٹ, بولڈ اور مطلب آزاد مند ججز ہیں. میں تو ہمیشہ اسی لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں سفر کرتے ہیں. دیکھیں ایک شخص کی بیل جس کی ہائی کورٹ سے ہوئی, آپ کی بیل جوڈیشل مجسٹریٹ سے باقی ریسٹ آف دی ایکیوز ہے, پرنسپل آف کنسسٹنسی پہ ان کی ٹرائل کورٹ لے لیتی ہے. تو جو پہلا شخص وہاں تک گیا, جو اس نے سفر کیا, اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کے وہ لمحات, اس کی زندگی کے قیمتی لمحات اس کو کوئی واپس کر سکتا ہے؟ بیل بھی ہوتی ہے, بریت بھی ہوتی ہے, بریت بھی ہوتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جوڈیشری کا یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ اس لیے نیچے ڈوز دے دیتے ہیں کہ یار اوپر جا کے خود بری ہو جائیں گے, یہ نہ ہو کہ ہماری کو اوپر پوچھ گچھ شروع ہو جائے. ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ ایک جج صاحب ہے کہ اگر ان کے پاس 100 فیصلے کیے ہیں اور اگر اس میں 70 فیصلے جو اوپر جا کے ریورس ہو جاتے ہیں تو اسے پوچھا نہیں جاتا کہ یار اتنا زیادہ ریشو ہے تو وہ کیا قابل ہے. اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو ACR لکھی جاتی ہے, اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے سارے فیصلے ریورس ہو رہے ہیں اور آپ پرکس پریولیج لے رہے ہیں, آپ اپنا آفس ہولڈ کر رہے ہیں, بینیفٹس لے رہے ہیں, آپ کو ساری مراد حاصل ہیں, اور آپ کا کوئی فیصلہ اوپر وہ سسٹین نہیں کرتا, آپ کے ریورس ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے جوڈیشری کا ایک میکنزم ہونا چاہیے, اور جس کے فیصلے آپ ہولڈ ہو رہے ہیں اس کو بالکل پروموٹ بھی کریں, اس کو بینیفٹ بھی دیں. لیکن جس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں, اور ہمارے یہاں پہ ایسے فیصلے آتے ہیں, سچی بات ہے, ہم ایکسپیکٹ کو چور کر رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ جب کوئی اور ہوتا ہے, اور ہمیں ایک بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, ایک عام ہمارا منشی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس میں یہ ہونا ہے, تو جب اس میں دوسرا فیصلہ آتا ہے تو پھر ہمارے بھی تفوضات بڑھ جاتے ہیں اور پھر ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. حافظ صاحب, یہ جو چیز ہم بات کر رہے ہیں بڑی ایک اکیڈیمک سوال سا ایک بنتا ہے نا کہ جب سب کو نظر آ رہا ہو کہ بعض فیصلوں کے اوپر ایسی, بعض ٹرائلز کے اوپر کہ اگر ایک دفعہ ہائی کورٹ, دوسری دفعہ, 3 دفعہ اس کو کیا کہتے ہیں ریمانڈ بیک کرتی ہے, اس کے بعد بھی فیصلے اگر آتے ہیں, ایسے فیصلے جن کو جب دوبارہ ہائی کورٹ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے, اٹھا کے پہلی دوسری ہیئرنگ میں کہتی ہے سارا کیس فارغ ہے. ایسے جیسے سم ٹائم جو ہے کہ ان کے پروموشن کے, یا اگر ان کو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے لیے نامزد کیا جائے یا کوئی کرائٹیریا آپ سمجھتے ہیں. مجھے ایک یاد پڑتا ہے منصور علی شاہ صاحب جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے شاید ایک دو وہاں پہ ایسا ڈیسیژن لیا تھا کہ جن کے کوئی 60% کیسز ریورس ہو رہے تھے, نے کہا کہ یار یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جج بن سکے. اچھا خالد بھائی, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لیٹیگیشن کا پینڈنگ ہونا, چاہے ڈسٹرکٹ ہے, ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے, اس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہمارے ان جوڈیشل آفیسرز کا بھی ہے کہ جو چیز آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ بنتی ہے وہ آپ کی چلی جاتی ہے ہائی کورٹ کے اوپر, اور جو آپ کی ہائی کورٹ کی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور یہ تینوں جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے, اور جب سپریم کورٹ کے اندر جاتی ہے تو پھر اس کی باری کب آئے گی وہ دیکھا جائے گا. اس کے اندر چونکہ آلریڈی جو ہے وہاں کے اوپر 55,000 سے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں, تو میرا یہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے جو ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس کا ایک فورینسک آڈٹ جو ہے اس کا ایک پروویژن اب ڈال دیا گیا ہے کہ جس کے اندر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ ان ججز کی ایویلویشن کرے گا, اور یہی وہ کرائیٹیریا ہے کہ کتنے انہوں نے ڈیسائیڈ کیے, کتنے ان کے کیسز اپ ہولڈ ہوئے, کتنے ان کے کیسز ریورس ہوئے, کتنے ان کے جو کیسز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوئے, اور اس کے بعد انہیں شو کاز کیا جائے گا جو ایز کانسٹیٹیوشنل پروویژن لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تو معاملہ جو ہے وہ SJC سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹر کو جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں انہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے اٹھانا چاہیے, اور بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں کہ جن کو ایٹ ارلیسٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, ایڈیشنل سیشن جج کے لیول کے اوپر یا سول جج کے اوپر جی, اور یہ نہیں ہو رہا, اور اس کا نقصان جو ہے
ایک نیگیٹیوٹی سسٹم کے بارے میں آتی ہے، ایک کلائنٹ جو ہے وہ اس کے اندر خار ہوتا ہے، اس کا پیسہ لگتا ہے، اگلی عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک اور پینڈنسی کا ایشو آ جاتا ہے اور معاملہ چلتے چلاتے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور سسٹم کے اندر ایسا میکانزم بننا چاہیے کہ جس کے پاس جو اختیار ہے اس کو جوڈیشل ایکسرسائز کرے، چیزوں کو پاس آن نہ کرے. اب دوسری جو چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے کی ہے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے، جو بخاری صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی. بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ 9 مئی کے بعد ہونے شروع ہوئے ہیں، یا 9 مئی کے بعد وہ لیجسلیشن آئی ہے، یا 9 مئی کے بعد یہ ایشو آیا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے، یا 9 مئی کے بعد یہ ایشو آیا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. 1967 میں لا آتا ہے، 1975 کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ امینڈمنٹس بھی ٹھیک ہیں، یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے، فنڈامنٹل نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ 2015 کے اندر جو ہے آرٹیکل 10A آ جاتا ہے، اس وقت بھی فیصلہ کرتی ہے. تو 75 میں بھی فیصلہ کیا، 95 میں بھی فیصلہ کیا، 2007 میں بھی کیا، 15 میں بھی کیا، 17 میں مختلف ہوگا. اور ابھی بھی یہ جو 23 اکتوبر کی ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر پاکستان کی اسی سپریم کورٹ نے جن امینڈمنٹس کو سیٹس، بنیادی طور پہ سوال یہ اٹھتا تھا اور آزاد صاحب اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 175 کے نیچے چونکہ یہ عدالتیں نہیں ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس ٹھیک نہیں. اب اس کا فیصلہ جو ہے یا آئین کرے گا یا قانون کرے گا یا پاکستان کی سپریم کورٹ کرے گی. چلے وہ بھی توقع کر رہے ہیں نہیں ایک سیکنڈ، ابھی بھی 175 کے نیچے اسی سپریم کورٹ نے کہا یہ عدالتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. اور اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی بھی جو ججمنٹ آئی ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ اس آرٹیکل 8 کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے جس کے اوپر سب آرٹیکل سسپینشن ہے. لاسٹ میں بخاری صاحب بالکل دیکھیں خالد بھائی، ہم نے جو ابھی آپ کا آخری کوشچن ہے یہ اسپیسیفک کوشچن ہے لا ریفارمز کے حوالے سے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ لا ریفارم جوڈیشل ریفارمز 26ویں امینڈمنٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ امینڈمنٹس تھی اور اپنی مرضی کے لیے لے کے آئی. جو اس کا 8ویں امینڈمنٹ والا حال ہوگا میں بالکل کلیئر ہوں اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو بھی جائے گی. آپ دیکھ لیں گے خود ہی انہوں کر کے آئیں گے. نمبر 2 چیز، جو جج جس کی ACR لکھے گا کوئی اور جج اس کا سینئر، وہ کیسے اس سے باہر ہوگا؟ آپ نے جج بننے ہی نہیں دیے، آپ نے ان کو ملازم بنایا، آپ نے سیکٹری بنایا ان کو. اس کا طریقہ کار ہے. لا ریفارمز کو ایک راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ ریمانڈ ختم کر دے، بالکل ریمانڈ کا لفظ حذف ہو جانا چاہیے. جو جج اوپر سن رہا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، دوبارہ نہیں چاہیے. بھائی تم خود فیصلہ کرو نا. دیر از نو ٹائم. نمبر 2 آپ نے کہا جی کہ یہ BPS سسٹم، میری ایک سجیشن ہے نا، ایک لفظی سجیشن ہے، آپ BPS ختم کر دیں. آپ لے ہیں جوڈیشری لوور کو MP1 MP2 MP3 کے اندر اور ان کو دے دیں 25 کیسز ڈیسائیڈ ہوں گے، ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ ان کے ACRs رکھتے ہیں. وہ فریش بلڈ کے لوگ آئے ہوتے ہیں، آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں، نیا بلڈ ہوتا ہے. انہوں نے میجسٹریٹ سے لے کے سیشن جج تک انہوں نے فیصلے کرنے. آپ کہنا نہیں ماننا. 70 سال سے دعائی کر رہے ہیں، دعا پتہ نہیں ہوگی یا نہیں. بہت شکریہ احسان کھوکر صاحب آپ کا، علی بخاری صاحب، اسد علی اعزاز صاحب، بہت شکریہ آپ تمام تینوں مہمانوں کا. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تھوڑا سا مذاکرات اور خاص طور کے اوپر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس پر بھی ہم بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.